جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس کے جو سامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوست، آپ دیکھ رہے ہیں محمد شریف ملک چینل۔ اگر آپ نے اس کو پلے کر ہی دیا ہے تو اسکپ کر کے نہ جائیے گا، کیونکہ آج اس پر بڑی عمدہ تقریر مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے درمیان۔ اور میرے پیارے دوست، اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اینڈ انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہم کو فالو کیجیے گا، کیونکہ اچھی اور سچی اپڈیٹ بیانات آپ تک پہنچانے کا کام یا آپ کا چینل محمد شریف ملک کرتا ہے۔ تو پیارے، آپ کا ٹائم، آپ کا وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے آپ کے سامنے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا دھماکے دار بیان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو سماعت کیجیے گا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس کے جو سامان تھوڑے سے بچے، مٹی گارا جو بھی جس چیز سے بن رہی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ مٹی اٹھا کر کے ہوا میں پھینک دیں۔ آپ نے وہ بچی ہوئی مٹی، گھر بنانے کے بعد کچھ تو بچتا ہے نا، کعبہ بنانے کے بعد جو بچا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ہوا میں اس طرح اچھال دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس مسجد اللہ کا گھر ہے، جیسے ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ گھر رہنے کے لیے نہیں ہے۔ کوئی اگر عقل سے پیدل آدمی یہ پوچھنے لگ جائے کہ اگر یہ گھر ہے تو کیا اللہ اس میں رہتا ہے؟ ہر گھر رہنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو نسبت دی گئی ہے کہ گھر رہنے کا نہیں ہے، بلکہ اس کی ملکیت، اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے مسجد کے جو ذمہ دار بنتے ہیں، کمیٹی بنے، صدر بنے، اراکین بنے ہیں، ان کو سب سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے میں اس مسجد کا مالک نہیں، خادم ہوں۔ مالک صرف اللہ ہے۔ اور اسی وجہ سے کسی مسجد کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے پر کیوں نہیں مانتے؟ مسجد کے متعلق کتنی شہادتیں ہو گئی ہیں، کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بات ہو، میری ملکیت ہو تو میں کمپرومائز کروں، جو اللہ کی ہے اس میں میں کیسے دخل کر سکتا ہوں؟ تو مسجدیں اللہ کی ہیں۔ اور آج شہر رانی بن نور کی اس سرزمین پر جو یہ لہلاتا ہوا چمن دکھ رہا ہے، اس کی ایک تاریخ بھی میں بتا دوں۔ فرمایا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں تھے، پورا کعبہ جب بن گیا تو آپ نے دعا کی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، ہماری جانب سے اس کام کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے جاننے والا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس کے جو سامان تھوڑے سے بچے، مٹی گارا جو بھی جس چیز سے بن رہی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ مٹی اٹھا کر کے ہوا میں پھینک دیں۔ آپ نے وہ بچی ہوئی مٹی، گھر بنانے کے بعد کچھ تو بچتا ہے نا، کعبہ بنانے کے بعد جو بچا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ہوا میں اس طرح اچھال دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس مٹی کے قطرے پوری دنیا میں پھیلائے گئے، اور جس زمین پر قطرہ گرا وہاں قیامت سے پہلے مسجد بنا دی جاتی ہے۔ قیامت سے پہلے جہاں وہ ذرہ گرا ہے خانہ کعبہ کی بچت کا، مسجد بن کر رہے گی۔ اب سمجھ میں یہ آیا کہ مسجد یہاں پر بنی ہے تو یہ کسی کے مال لگنے سے یا کسی کے محنت لگنے سے نہیں، یہ تو برسوں پہلے زمین پر لکھا گیا ہے کہ یہاں مسجد بننے والی ہے، خانہ کعبہ کی بچی ہوئی چیز یہاں پر بھی گری ہوگی، اس کا حصہ یہاں پر بھی ہوگا۔ اسی لیے آپ لوگ اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔
جہاں پر روئے زمین پر وہ ابراہیم علیہ السلام کی اچھالی ہوئی مٹی کا ذرہ گرا ہوگا، وہاں پر بن کر رہے گی، کسی کا باپ بھی روک نہیں سکے گا، مسجد بنے گی۔ اور دوسری بات یہ، مسجد کی تعمیر کے بعد ایک عقیدہ بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ اتنا سجایا آپ نے مسجد کو، لاکھوں اس میں خرچہ کیے ہیں، اس کے دیوار سے لے کر اس کے ممبر، اس کے محراب، اس کی قالین، اس کے جھومر، ساری چیزوں سے اس کو رنگ و روغن سے سجا دیا ہے۔ اور اس لیے بھی میں اس کو غلط نہیں ٹھہرا رہا، ہونا یہی چاہیے کہ ہمارا گھر جتنا نہ سجے اس سے کئی درجے زیادہ اللہ کا گھر سجا ہوا ہو۔ پہلے تو بزرگوں کا یہ معمول ہوتا تھا کہ مسجد سے اوپر کسی کا مکان نہیں ہوتا تھا، مسجد سے اونچا گلی میں کسی کا مکان نہیں ہوتا تھا، کہ اللہ کا گھر ہے اس سے بڑا گھر کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ خانہ کعبہ پر بھی یہی تھا معمول۔ یہ تو اب کے ظالموں نے بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں وہ بنائی ہیں، برسوں سے وہاں پر بھی تابعین یہ کہتے تھے خانہ کعبہ بیت اللہ جتنی اونچی تعمیر ہے اس سے اونچی تعمیر اس زمانے میں کسی کے گھر کی نہیں تھی، ہونا بھی یہی چاہیے۔ ہم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے گھر کو خوب سجاتے ہیں، آپ نے بھی بہت سجایا ہے، آج اس کا افتتاح ہے۔ لیکن ایک سوال کبھی آپ کمیٹی والوں سے کرتے، امام سے کرتے کہ یہ پورا مکان اللہ کا، یہ گھر پورا سج تو چکا ہے لیکن اس میں کہیں خدا کی تصویر کیوں نہیں ہے؟ خدا یہاں پر دکھتا کیوں نہیں ہے؟ سارا سامان تو لگایا، آج تک کسی نے یہ سوال کیا نہیں۔ ہم پیدائشی عقیدہ یہ لے کر کے آ رہے ہیں، یہ دنیا کی واحد قوم ہے مسلمان جو بغیر دیکھے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتی ہے۔ وہ دوسری قومیں ہیں جن کو جھکنے کے لیے سامنے دیکھنا پڑتا ہے، اور قرآن میں مولا نے ہماری تعریف میں یہ فرمایا یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا کہ اللہ ہے؟ صرف میرے عزیزو، ہم نے جو رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کو پہچانا ہے وہ کس کے ذریعے سے؟ محمد الرسول اللہ کی ذات سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہے، تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اللہ ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے مفتی سلمان ادھری صاحب قبلہ کو سماعت کیا، آپ کو کیسا لگا یہ بیان؟ مجھے امید ہے کہ بہتر لگا ہوگا، اچھا لگا ہوگا۔ تو میرے پیارے دوست، میرے سامعین و سامعات، آپ میری محنت کو دیکھتے ہوئے ضرور بھی ضرور مجھ کو لائک کیجیے گا، اور دبا کر اور جما کر ذرا شیئر کر دیجیے گا، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر ذرا سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا تو انشاءاللہ وہ ضرور بھی ضرور سبسکرائب کرے گا، کیونکہ میں اچھا اور سچا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔